السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسے شہروں کی کہانی سناؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے دنیا میں 3 ایسے شہر تھے جہاں پر لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن ان 3 شہروں میں ایک شہر ایسا تھا جو اپنے وقت کا سب سے خوبصورت شہر تھا۔ وہ ترقی، تہذیب اور ثقافت کا ایک مرکز تھا۔ پوری دنیا سے لوگ پورا سال انتظار کرتے تھے، اور جب چھٹیاں آتی تھی تو چھٹیوں میں وہ ٹکٹ کاٹ کر اس کا منزل وہ شہر ہوتا تھا۔ لیکن آج 60 سال بعد وہ شہر جو ہے وہ ایک خوف کی علامت بن چکی ہے، اور آج اس شہر کے اپنے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے، آج وہ لوگ اسی شہر سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں۔ آج وہاں پہ سانس لینے کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا وہ کون سا شہر تھا جو ایک وقت میں اتنا ترقی یافتہ تھا، وہاں پہ اتنی آزادی تھی، وہاں پہ لوگ اتنی آزادی سے گھومتے تھے، اور پوری دنیا کے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میں اگر آپ کو اس شہر کے بارے میں بتاؤں تو اس شہر کا نام تھا کابل۔ جی ہاں، بالکل وہی کابل تھا جو آج افغانستان کا وہ تباہ حال شہر ہے جہاں کے لوگ آج وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ کابل جو تھا وہ آج سے 60 سال پہلے یعنی 1960 کے دہائی میں ایک ایسے مقام پر تھا کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ 1960 کے دہائی میں کابل آج کی طرح ایک پسماندہ شہر نہیں تھا۔ یہ وسط ایشیا کا وہ چہرہ تھا جسے لوگ دیکھنے کے لیے، اور یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت اور یہاں کی مہمان نوازی اور یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور کابل کی سڑکیں جو تھی وہاں پہ زندگی گھومتی تھی، اور وہاں پہ سیاح پوری رات گھومتے تھے۔ جگہ جگہ یونیورسٹیاں تھی، جگہ جگہ کالجز تھے، مختلف ایریاز میں کیفے ہوتے تھے، اور سیاح جب آتے تھے تو پوری رات بلا خوف انہی کیپوں میں بیٹھ کر وہ گپے لگایا کرتے تھے۔ کابل شہر دیکھنے کے بعد وہ یہاں کی یادیں لے کر اپنے ملکوں میں لوٹتے تھے۔ اسی طرح دنیا کا جو دوسرا شہر تھا وہ پیرس تھا جو آج بھی اپنے مقام پر کھڑا ہے، اور تیسرا شہر جو تھا وہ بیروت تھا۔ تو اگر پیرس محبت کا شہر تھا اور بیروت جو تھا وہ اگر تاریخ کا شہر تھا، تو کابل جو تھا، کابل ثقافت کا شہر تھا۔ اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ اپنے مہمان نوازی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ لیکن پھر کابل کی تباہی کی کہانی شروع ہوئی، اور 1979 میں کابل میں جب جنگ آیا، اور وہ جنگ جو تھا انہوں نے صرف بم نہیں لائی، بلکہ اس جنگ نے ایک ایسی تباہی لائی جنہوں نے کابل کی نسلیں کھائی، اور کابل جو تھا وہ لوگوں کا قبرستان بنا دیا۔ کابل جو تھا وہ ملبے تلے دب گیا، اور وہاں پہ تعلیم، وہاں پہ تہذیب، وہاں پہ ثقافت اور مہمان نوازی جو تھی وہ سب کچھ دفن ہو گئے۔ آج وہاں پہ ہر طرف قبریں ہی قبریں ہیں۔ آج وہاں پہ تہذیب کی بھی قبریں بن چکی ہیں، آج وہاں پہ ثقافت کی بھی قبریں بن چکی ہیں، آج وہاں پہ اسی مہمان نوازی کی بھی قبریں بن چکی ہیں جب ایک وقت میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے آتے تھے۔ لیکن یہ اصل تباہی جو تھی وہ بم نہیں لائی۔ اصل میں کابل میں جو تباہی آئی وہ کون لائے؟ کابل میں جو تباہی آئی وہ سب سے زیادہ تباہی تب آئی جب کابل میں طالبان آئے تو طالبان کے آنے کے بعد وہ تو یہ کہہ رہے کہ ہم امن لے کے آئے، لیکن جس امن کو وہ امن کہتے اس امن میں آج وہاں پہ عورت کا وجود جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ آج وہاں پہ لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہے، وہ تعلیم کے لیے نہیں نکل سکتی، وہ بازار میں ملازمت کے لیے نہیں نکل سکتی، وہ آزادی سے گھوم نہیں سکتی۔ آپ کابل میں خاتون جو ہیں وہ اپنے کسی شوہر، باپ یا بھائی کے ساتھ بھی آزادی سے نہیں گھوم سکتی، کیونکہ آج کابل میں جو ہے عورت کا وجود ایک خطرے کی طور پر جانا جاتا ہے، اور وہاں پہ بچوں کے اسکول بند ہیں، خواتین کی تعلیمی درسگاہیں بند ہیں، اور آج وہاں پہ امن کی نہیں ہے، آج وہاں پہ ڈر کی حکومت ہے۔ اور کابل اور افغانستان کے اندر آج لوگ ڈر میں جی رہے ہیں، خوف میں جی رہے ہیں، اور وہاں پہ زندگی کی جو آواز ہے، یعنی جو زندگی کے لیے ایک آزاد زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہیں، وہ آواز آج دب چکی ہے۔
وہ آج وہاں پہ دفن ہو چکی ہے، اور وہاں پہ یعنی کابل میں اگر خواتین باہر گھومنے سے یا تعلیم حاصل کرنے سے ڈر رہی ہیں، تو آج وہاں پہ صحابی جو ہے وہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، اور کوئی صحابی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ وہ سچ بولے۔ اور سب سے پہلے جب کوئی صحابی یہ سوچتا ہے کہ وہ سچ بولے، تو سچ بولنے سے پہلے وہ اپنے قبر کے سائز کا سوچتا ہے، اپنے کفن کا سوچتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سچ بولے تو کل اس کا حشر کیا ہوگا، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ آج وہاں پہ کیسی حکومت ہے؟ طالبان کی حکومت ہے، بندوق کی حکومت ہے، اور وہ قوم کی مستقبل نہیں، بلکہ وہ قوم کو جو ہے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ مستقبل کی روشنیوں میں نہیں دھکیلتی، بلکہ وہ ماضی میں دھکیل دیتی ہیں اور وہ تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ طالبان تو دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بدل چکے ہیں، اور آج کے طالبان وہ طالبان نہیں ہے، لیکن جب سے انہوں نے حکومت بنائی تو تب سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، پوری دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا کہ آج بھی وہی طالبان ہیں جن طالبان نے کابل میں تباہی لے کر آئے تھے، اور جنہوں نے کابل کو، اسی شہر کو جو کبھی دنیا کے لوگوں کے خوابوں کا شہر ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آنے کے لیے منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، آج وہاں کے اپنے لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کی اپنی حکومت ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کابل کو صرف جنگ نے نہیں مارا، کابل کو صرف جنگ نے برباد نہیں کیا، بلکہ کابل جو تھا وہ جہاں کبھی سیاح آتے تھے، کبھی لوگ آتے تھے، کبھی پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، آج وہاں سے لاکھوں مہاجر نکلتے۔ اور آپ نے ایک کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ جب کابل سے امریکی فوج جا رہی تھی تو کابل کے لوگ اور وہاں کے نوجوان جہاز کے پہیوں کے ساتھ وہ لپٹ کر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو حکومت آنے والی ہے یا جو لوگ آنے والے ہیں ان کی ڈر تھی۔ تو آج جو افغانستان کے لوگ ہیں آج وہ ڈر کے نیچے زندگی گزار رہے، اور دنیا اس بات پہ خاموش ہے، پوری دنیا کے لوگ اس پہ خاموش ہے۔ لیکن یہ خاموشی جو ہے یہ کابل کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کابل 1960 میں تھا آج اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوتا، لیکن آج 1960 کی یادیں یعنی ماضی کی یادیں وہ کابل کے لیے صرف یادیں بن چکی ہے۔ اور آج لوگ یہ یاد کر رہے ہیں کہ یار ایک وقت تھا کہ افغانستان کا شہر کابل بھی ایک ایسا شہر تھا، جس طرح آج لوگ لندن اور پیرس میں سیر کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک وقت تھا کہ کابل میں بھی لوگ آتے تھے اور یہاں پہ سیر کے لیے، کابل کی سیر کے لیے وہ باقاعدہ طور پر سوچ رہے ہوتے تھے اور پوری سال اس کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ تو میرے اس ولاگ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ایک سوال ہے، اور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کے ناطے ایک سوال ہے کہ کابل کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابل 1960 میں تھا وہ کابل دوبارہ کیوں نہیں بن سکا، وہ افغانستان کیوں دوبارہ برباد ہوا، اور 1960 کی آج سے 60 سال پہلے کی کابل کی یاد آج ہمیں کیوں آتی ہیں؟ آج ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یار جو کابل 1960 میں تھا وہ کابل دوبارہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو میرے خیال میں کابل کو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ افغانستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو طالبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہاں کے لوگوں کو اور کابل کو امن کی ضرورت ہے، اور امن تب آ سکتی ہے جب آپ وہاں پہ بندوق کی بجائے آپ پیار سے حکومت کریں گے، آپ وہاں پہ لوگوں کو وہ آزادی دیں گے جو آزادی ان کو اسلام نے دیے، جو آزادی ان کو دستور نے دیے، اور جو آزادی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے تو وہ آزادی ان کو دینی چاہیے۔ اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو اس کی زبان بندی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی گھومنا چاہے تو اس کی راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ صحت مند تفریح کی اجازت دیتا ہے، اور یہ حق ہر کسی کا ہے، یہ خاتون کا بھی ہے، یہ مرد کا بھی ہے، یہ بچے کا بھی ہے، یہ غیر مسلم کا بھی ہے، اور یہ مسلمان کا بھی ہے۔ ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں بغیر کسی رکاوٹ کے وہ گھومے، وہ پھرے، وہ تجارت کرے، اور وہ وہاں پہ بولے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کے سامنے کوئی بندہ بول سکتا ہے
تو طالبان کی حکومت کے سامنے کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت لے کر آئے، تو میرے خیال میں وہاں پہ جو قدریں لگائی گئی ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہاں پہ ہر کسی کو یہ آزادی کم از کم دینی چاہیے کہ اگر وہ کچھ بولنا چاہتا ہے تو اس کو بولنا چاہیے۔ تو کابل جو ہے اس کو امن چاہیے، اور امن بندوق والا امن نہیں، بلکہ وہاں پہ تعلیم والا، وہاں پہ پیار والا، اور وہ امن چاہیے جس طرح پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے جہاں جس طرح کا امن وہاں پہ۔ تو کابل کو اگر ہم ماضی میں قید کر کے یہ سوچیں گے کہ اس کا کوئی مستقبل ہوگا، تو پھر کابل کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ کابل میں وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ سوچے کہ افغانستان کا جو کابل تھا وہ دوبارہ بھی اسی طرح کا کابل بن سکتا ہے، لیکن بندوق کے زور پہ نہیں۔ وہاں پہ پیار، محبت اور تعلیم کے زور پہ آپ اس کابل کو دوبارہ 1960 والا کابل بنا سکتے ہیں۔